152ویں پی ایم اے لانگ کورس، 71ویں انٹیگریٹڈ کورس اور 26ویں لیڈی کیڈٹ کورس اور 37ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کاکول اکیڈمی میں منعقد ہوئی، اور اس میں چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف گیسٹ تھے۔ اور آج کی قسط میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے فوجی جب آپس میں ملتے ہیں، پریڈ کا بھی بتاؤں گا، لیکن ساتھ یہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے فوجی جب آپس میں ملتے ہیں تو کیسے ایک دوسرے کی سینیورٹی کا اندازہ لگاتے ہیں۔ فوجی من موجی میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا۔ اچھا، آپ یہ ضرور نوٹ کر لیں کہ جیسے ہی آپ کسی کو بتائیں گے کہ میرا ایک دوست ہے یا رشتہ دار ہے، وہ فوجی ہے، اس کا فلاں نام ہے، تو اگر آپ کسی فوجی کو یہ بتا رہے ہوں گے تو وہ فوراً ہی آپ سے پوچھے گا کہ اچھا ویری گڈ، اس کا کورس کون سا ہے۔ تو یہ جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ 152ویں یا 152واں پی ایم اے لانگ کورس پاس آؤٹ ہو گیا ہے، تو اس کو لانگ کورس کہتے ہیں، پی ایم اے کا لانگ کورس۔ لیکن اب اس میں 2-3 اور بھی کورس شامل ہیں۔ ایک تو یہ جو انٹیگریٹڈ کورس ہوتا ہے، جس طرح 71 انٹیگریٹڈ کورس، تو یہ جو لانگ کورس ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پہ ان آرمز میں جاتے ہیں کہ جو فوج کی لڑاکا آرمز ہیں یا جو مین آرمز ہیں فوج کی۔ فار ایگزامپل اس میں کیا کہتے ہیں توپخانہ شامل ہے، اس میں ٹینک شامل ہے، اس میں کیا کہتے ہیں اس کو آرٹلری شامل ہے، اس میں آرڈننس، مطلب یہ جتنے بھی ہیں مین اسٹریم آرمز، ان میں یہ انجینئر شامل ہے، تو اس میں لانگ کورس کے کیڈٹس جاتے ہیں۔ پھر ایک انٹیگریٹڈ کورس ہوتا ہے۔ تو انٹیگریٹڈ کورس وہ ہوتا ہے کہ جو شارٹ کورس ہوتا ہے، اور اس میں عام طور پہ انجینئرز یا ایجوکیشن کور یا اس طرح کے لوگ، یا کئی دفعہ ڈاکٹرز بھی، کہ وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ وہاں سے فوج میں ان محکموں کے اندر جاتے ہیں۔ پھر فوج نے کچھ عرصہ پہلے لیڈی کیڈٹ کورسز بھی شروع کیے تھے، اور یہ جو لیڈی کیڈٹس ہیں یہ آرمی کی جو ٹیکنیکل آرمز ہیں، جیسا سگنلز ہے، جیسا ای ایم ای ہے، آرڈننس ہے، یہ ان آرمز کے اندر جاتی ہیں، یا ایچ آر وہ اس کے اندر جاتی ہیں، تو وہاں پہ یہ لیڈی کیڈٹس بھی جاتی ہیں۔ اور ٹی جی سی یہ ٹیکنیکل گریجویٹ کورس ہوتا ہے کہ جو سگنلز انجینئرز اور ای ایم ای کے جو لوگ ہیں، یہ سارے انجینئرز کے، الیکٹریکل انجینئر، میکینیکل، کمیونیکیشن اور سول انجینئرز، تو یہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو فوجی جب ملتے ہیں تو وہ دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ جی کورس بتا، مطلب تاکہ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ سر میں نے کہنا ہے یا اگلے نے سر کہنا ہے۔ اور ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جی کورس بتا، تو وہ فوجی ملیں گے، ہیلو سر کیسے آپ، اگر پتہ نہ چل رہا ہو نا دیکھ کے کہ کون سینئر ہے کون جونیئر ہے، تو پھر وہ پوچھیں گے کہ سر آپ کا کورس کون سا ہے۔ جیسے کورس اسٹیبلش ہوگا تو حدیں صفیں سیدھی ہو جائیں گی، پتہ چل جائے گا کس نے کس کو کیا کہنا ہے۔ تو مصیبت تب پڑتی ہے، اور یہ جو شدت ہے یہ زیادہ ہوتی جاتی ہے جب کورسز کا فاصلہ کم ہو۔ مثال کہ اگر میں 90 لانگ کورس کا ہوں، اور ایک اور کوئی ہے افسر وہ 110 لانگ کورس کا ہے، تو ہمارے بیچ میں 20 کورسز کا فرق ہے، کوئی خاص ہمیں جو ہے نا مطلب ایک دوسرے سے مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی شکلوں سے ہم پہچان جائیں گے۔ لیکن اگر میں 110 کا ہوں اور جو دوسرا ہے وہ 111 کا ہے یا 109 کا ہے، تو ان کے بیچ میں جو سینیورٹی کا کلیش ہے وہ سب سے سخت ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، بہت بڑا مذاق بنتا ہے کہ اگر آپ اپنے سے ایک کورس جونیئر کو لیفٹینی، سیکنڈ لیفٹینی یا کپتانی کے زمانے میں سر کہہ گئے، تو یہ پھر ایک ایسا داغ ہے کہ جو دھلتا ہی نہیں ہے اور یہ ایسی غلطی ہے کہ جس کو آپ کبھی معاف بھی نہیں کرتے۔ تو اینی ویز یہ تو لانگ کورسز کا ہو گیا نا کہ وہ سیدھا سادہ حساب لگاتے ہیں۔ لیکن پھر فوج نے بیچ میں یہ لیڈی کیڈٹ کورس شروع کر دیے، انٹیگریٹڈ کورس شروع کر دیے، اور یہ ٹیکنیکل گریجویٹ کورس شروع کر دیے۔ تو اب یہ جو ہے ان کے نمبر بالکل ہی فرق ہے۔ یہ پہلے انجینئرنگ کرتے ہیں، مطلب بابے ان کو کہتے ہیں یا چاچا کورس کہتے ہیں ان کو، کہ یہ وہاں سے پاس آؤٹ ہو کے آتے ہیں۔ تو ان کی سینیورٹی نا سیدھے سادے معصوم فوجیوں کو بالکل سمجھ نہیں آتی، وہ بالکل اس سسٹم کو نہیں سمجھ سکتے۔ حالانکہ ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو انٹیگریٹڈ کورس ہے یہ 71واں انٹیگریٹڈ کورس ہے، اور جو لیڈی کیڈٹ کورس ہے یہ 26واں لیڈی کیڈٹ کورس ہے، اور یہ جو ٹیکنیکل گریجویٹ کورس ہے یہ بھی 37واں ہے۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ گھوڑے کو آپ دریا کے اوپر لے جائیں اور گھوڑا پانی پینے سے انکاری ہو تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، مطلب کچھ اس کو ساتھ کر تو نہیں سکتے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ایک تو یہ لانگ کورس والے جاننا بھی نہیں چاہتے کہ بھئی کون کتنا سینئر ہے، اور اسپیشلی یہ اتنی مشکل بات اور وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ سر اگر اتنے مشکل کام کرنے ہوتے تو پھر فوج میں آتے تھے۔ تو بہرحال یہ جو دوسرے کورسز ہیں جو انٹیگریٹڈ ٹیکنیکل گریجویٹ، یہ ساری زندگی ان کا بھی یہ دائمی مسئلہ رہتا ہے کہ اپنی سینیورٹی سمجھانا اور دوسرے کو بتانا۔ اور یہ میں آپ کو
सच्ची बात बता रहा हूं कि 23 मार्च की परेड थी और उसमें सबसे मुश्किल काम जो होता था वो सीटिंग प्लान बनाना था, और सीटिंग प्लान में भी सबसे मुश्किल काम ये होता था कि लोगों की सही सीनियरिटी के मुताबिक उनकी तरतीब बनाना। तो या तो ये जो लेफ्टिनेंट कप्तान है ना, ये बहुत हसास होते हैं अपनी सीनियरिटी के बारे में, तो या फिर ये जो जर्नैल है, बीच का तबका जो मेजर, कप्तान, कर्नल, मतलब ब्रिगेडियर, ये वलीउल्लाह होते हैं, कहते हैं बस ठीक है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। लेकिन लेफ्टिनेंट अपनी सीनियरिटी के बड़े ही कॉन्शियस होते हैं, लेफ्टिनेंट और किसी हद तक कप्तान भी। और जो है ना जर्नैल, भाई सीनियरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, और अगर आपने गलती कर दी तो फिर सियाचिन से इधर उधर आप रुकते भी नहीं है। तो एनीवेज, काकुल अकेडमी बड़ी जबरदस्त पासिंग आउट परेड हुई। आप पासिंग आउट परेड की झलकियां देखें, और उम्मीद करता हूं कि मेरा एडिटर, अब तो लोग जो है ना मुझे वो थोड़ी बहुत तसलियां भी दिलाना शुरू हो गए, तो उम्मीद करता हूं, वैसे मेरा एडिटर पिक्चर्स बहुत अच्छी लगाता है, तो मुझे यकीन है कि वो पासिंग आउट की बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स लगाएगा। और मैं उन सब वालदैन को मुबारकबाद देता हूं कि जिनके बेटे जो है वो पास आउट हो गए, और स्पेशली फौजी मनमौजी पे भट्टी साहब थे, मेरा ख्याल में कि उनका बेटा भी पास आउट हो जाना चाहिए। और भट्टी साहब को मुझे वो जुमला याद है जो उन्होंने कमेंट्स में लिखा था, उन्होंने कहा था मेजर साहब एक ही बेटा है, वो भी फौज के हवाले कर दिया। तो बड़ी बात है भट्टी साहब। और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि मेरे साथ के जितने कोर्समेट्स, कोई मुझसे जूनियर, कोई मुझसे सीनियर, तो अक्सरियत ने अपने बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटियों से निकाल कर, ये गुलाम निसार खान फास्ट यूनिवर्सिटी, नस्ट यूनिवर्सिटी से निकाल कर उन्होंने भी उनको फौज में भिजवाया है। तो अभी उनकी भी पासिंग आउट है इस दफा। मेरा बड़ा एक अजीज दोस्त है, तो वो उसके बेटे की भी पासिंग आउट है, तो उन सबको मुबारकबाद। और ये देखिए, ये फिर फौज में ना फिर वो भी होता है कि जब आप तारुफ कराते हैं तो आप कहते हैं कि जी सेकंड जनरेशन इन द आर्मी, थर्ड जनरेशन इन द आर्मी, फोर्थ जनरेशन इन द आर्मी। तो वो जो मेरा अच्छा दोस्त है, उसके वालिद साहब भी फौज में थे, वो खुद भी फौज में थे, और उनका बेटा भी फौज में ही चला गया। तो उन सबको बहुत मुबारकबाद। आप अजीम लोग हैं कि जो अपने बच्चों को इतने खूबसूरत इदारे के हवाले करते हैं, और पाकिस्तान के जो हालात हैं उनमें आपके बच्चों की बहादुरी, उनकी शान, उनकी अच्छी तरबियत जो उनके घरों से होती है, और ऑफ कोर्स फिर जो उनकी अच्छी ट्रेनिंग पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में होती है, उसकी वजह से हमारे पास ऐसी खूबसूरत, ऐसी बहादुर और ऐसी दिलेर फौज है। तो बड़ी खूबसूरत पासिंग आउट परेड देखिए, तस्वीरें, इसको एंजॉय कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आप भी किसी उसको मिले फौजी को, तो उससे जरूर पूछें कि यार तेरी सीनियरिटी किस कोर्स के साथ है, ताकि आपको पता चले कि सर उसने कहना है या आपने कहना है। तो अपना ख्याल रखिएगा। ये था आज का फौजी मनमौजी। देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।